وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ تو جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم لوگ راحت و آرام سے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ایک مقام دینا چاہتے ہیں، اور بغیر مجاہدے کے اس مقام کو آپ پا نہیں سکتے، تو اللہ مجاہدہ ڈالتا ہے، بارش ڈال کر، دھوپ ڈال کر، لائن لگا کے کھانا کھاؤ، لائن لگا کے استنجا کرو، یہ سب مجاہدہ ہی تو ہے نا۔ تو مجاہدے پر ہدایت ہے، مجاہدے پر، اور اب ہم سب ہدایت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مجاہدہ کرنا نہیں چاہتے، تو بھائی مجاہدے پر ہدایت ہے نا۔ تو اس لیے میم سے مال بھی لگانا پڑے گا اور جیم سے جان بھی لگانا پڑے گی۔ جان بچا کے بھاگو گے، اللہ کی رحمت ہے۔ بارش کے بارے میں آتا ہے ماہن طہورا کہا گیا ہے، اس کا 3 نام ہے، مبارک، طہورا اور رحمت، اور تینوں سے بھاگتے ہیں اپن لوگ بارش آتی ہے، یعنی طہورا اور رحمت اور مبارک، اوپر سے جو پانی آتا ہے وہ مبارک ہوتا ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کچھ مصلحت حکمت ہوتی ہے، یا کبھی کوئی اس میں عذاب بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ مسیبا نافعہ مانگا جاتا ہے کہ اللہ رحمت کی بارش برسا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجاہدہ مومن ہے، مہاجر ہے، مجاہد ہے، تو ہم جب صحابہ والا کام کریں تو ہم کو بھی مومن بننا پڑے گا نا، اور مہاجر بھی بننا پڑے گا۔ 4 آدمی کھڑے ہوئے، 400 آدمی میں 4000 آدمی، تو مہاجر نہیں ہے ہم لوگ۔ حالانکہ مومن 2 ہی طبقے ہیں مسلمانوں میں، مہاجر یا انصار۔ فاغفر المہاجر والانصار، کہ اے اللہ مہاجرین کی اور دین کی مدد کرنے والے انصار کی تو مغفرت فرما۔ باقی شیخ ہونا، سید ہونا، عطار، منیہار، قاضی، انصاری، فاروقی، منصوری، کھٹکی، یہ سب تو پیشے کے اعتبار سے نام پڑ جاتا ہے نا، یا قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف خاندانوں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا، شیخ ہے، سید ہے، مرزا ہے، پٹھان ہے، منیہار ہے، عطار ہے، قاضی ہے، اور فلاں ہے، چنا ہے، چنی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان میں سے کوئی چیز کالر ٹائٹ کرنے کی نہیں، آئی ایم سم تھنگ بولنے کی، ہاں کہ میں عرب ہوں یا عجم ہوں یا میں فلاں ہوں، چنا ہوں، چنو، پی ایم ہوں، سی ایم ہوں، کچھ بھی ہو، تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک وہ معزز ہے، ریسپیکٹیبل ہے، قابل احترام ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے، عزت والا ہے، اللہ کی نگاہ میں محترم ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ پھر وہ شیخ ہو، سید ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، پی ایم ہو، سی ایم ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن پہلے اگر وہ تقویٰ ہے تو اللہ کے یہاں وہ معزز ہے، محترم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون کس درجے کا ہے، کس مقام کا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ تو بہترین جاننے والا اور بہترین خبر رکھنے والا ہے ہر چیز۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے؟ توکل ہمارا اللہ کی ذات پر، توحید ہماری مضبوط ہو، یقین ہمارا کیسا ہو اللہ کی ذات پہ، یقین محکم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹرانگ یقین، اسٹرانگ فیتھ اور بلیف، اسٹیل لیس اسٹل۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستفوی ہے، یہ کہا۔ تو ہماری توحید عوام کے مقابلے مضبوط ہو تو ٹک پائیں گے سالانہ چلے پر، ماہانہ 3 دن پر، اور پابندی آ جائے گی، استقامت آئے گی۔ استقامت کا نہ آنا ایمان کے ضعف کی علامت ہے۔ لقمان حکیم کا مشہور قول ہے، بیٹا ایمان کمزور ہوگا، عمل سست ہوگا، 3 دن سست ہوگا، چلہ سست ہوگا، عمل سست ہوگا، یعنی کمزوری رہے گی اس میں۔ اور اگر ایمان قوی ہے تو عمل بھی قوی اور جاندار ہوگا۔ اس لیے ہم کام کرنے والوں کا یقین عوام کے مقابلے میں کیسا ہو؟ مضبوط ہو، یعنی ان کا اگر 80% ایمان ہے ڈگری، تو اپنا 90 اور 100% ہونا چاہیے۔ ہاں، عوام اگر دوسری صف میں نماز پڑھتی ہے تو کام کرنے والے کہاں پڑھنا چاہیے؟ تیسری صف میں۔ کہاں پڑھنا چاہیے؟ بولو نا، پہلی صف میں۔ لیکن ہم پڑھتے کہاں؟ تیسری میں، بلکہ چوتھی میں پڑھتے۔ وہاں بولتے تھے مجرم کی طرح ہم کھڑے رہتے، جو وقت نہیں لگائے ہیں وہ تو پہلے سے مسجد میں آ گیا فجر میں، اور جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں 40، اس میں سے 4 آتے اور وہ بھی ایسے پیچھے کھڑے رہتے مجرم کی طرح۔ 1 رکعت چھوٹ گئی، کیوں؟ بولے لیٹ آئے۔ 2 رکعت چھوٹ گئی، یہ ہے میرے کام۔ بولو کیا اثر پڑے گا ہماری بات پہ؟ ویسے آپ لوگ اچھے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں جماعت سے،
ہے نا. لیکن بہت سی جگہ لوگ ہم کو بولتے ہیں، بولے یہاں کے پرانے فجر پڑھتے نہیں، بولے تو ان کو بولنا پڑتا بھائی کوئی اور مسجد میں پڑھ لیتے ہوں گے. ارے بولے تو روز دوسری مسجد میں پڑھیں گے کیا؟ تو ہم کو ہماری یہ کریم ہے پورے پونا ضلع کا. کریم سمجھتا ہے نا، بولو نا. ہاں مغز ہے، مغز جسے دودھ کے اوپر جو نکلتا ہے اس کو بالائی کہتے ہیں، ملائی. تو یہ بالائی اور ملائی ہے، یہ پہلی صف کے لوگ ہیں. ان کو کہتے ہیں صف اولا کے لوگ. کیا ہے یہ صف اولا؟ صف اولا کس کو کہتے ہیں؟ پہلی صف کے لوگ. اگر پہلی صف ترچھی ہوگی تو بعد کی صفیں بھی ترچھی ہوگی، زگ زیگ ہوگی. اور اگر پہلی صف سیدھی ہوگی تو بولو نا باقی صفیں ترچھی ہوگی نا، سیدھی ہوگی. اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خشت اول گر چنت، خشت اول گر نہد میمار کچ، تا سریا می روت دیوار کچ. مائٹی کا کیا سمجھ نہیں معلوم، یعنی یہ مراٹھی والے بیچارے فارسی کیا جانتے ہیں. یہ فارسی والی بات ہے کہ خشت اول گر نہد میمار کچ، تا سریا می روت دیوار کچ. یعنی پہلی اینٹ، پہلا پتھر جس کو سنگ بنیاد کہتے ہیں، اگر ترچھا رکھا گیا بنیے کے باہر اور ولمبے کے باہر ہوا تو سریا تک بھی دیوار لے کر جاؤ گے تو وہ دیوار ترچھی ہی رہے گی. تو یہ پہلی صف کے لوگ ہیں، یہ سب سنگ بنیاد ہیں، یہ پہلی اینٹ ہے ہم اور آپ. اگر ہم ترچھے ہوں گے تو دیوار بھی ترچھی جائے گی. اس لیے ہم سیدھے ہوں گے. ہم اگر سیدھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے آنے والا جو عملہ ہے، جو مجمع ہے، وہ بھی سیدھا رہے گا. اس کے لیے یہ مذاکرہ ہے، جگر تھام کے بیٹھو اب ہماری باری ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. تو نیت کے اعتبار سے ایک بات ہو گئی، توحید کے اعتبار سے مضبوط ہو، توکل کے اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. بلکہ جب گھر سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو 18 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتے ہیں. اور فرشتے کہتے جا تیرا کام ہو گیا. یعنی جس کے لیے تو جا رہا ہے، جس کام کے لیے گھر سے نکلا، یہ دعا پڑھ کے تیرا کام ہو گیا. مطلب جب تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو تیرا کام انشاءاللہ اللہ کر دے گا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر موبائل سے یہ پوچھنا بچی کیسی ہے، گھر والی کیسی ہے، بکریاں کیسی ہے، مرغیاں کیسی ہے، تو پھر یہ توکلت علی اللہ والی دعا پر اس کا یقین نہیں ہے، اس لیے اب موبائل سے فون کر کے پوچھ رہا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں STD لے کر مت جاؤ، شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ. STD اس کا فل فارم معلوم ہے؟ شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ. اب یہاں اتنی اچھی بات چل رہی ہے، ابھی موبائل آئے گا تو اس کو دیکھنے لگ جائے گا اور اٹھ کے چلنے لگ جائے گا، یہ سب چھوڑ دے گا. تو STD ہوا نا، شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ. یعنی اس مسجد سے اٹھا کے تعلیم کے حلقے سے جتنے موبائل لے کے جاتے وہ 4 مہینہ لگائے بغیر اور چلہ لگائے بغیر واپس آ جاتے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے 4 مہینہ چلے کے نیچے سوراخ کر دیا ہے موبائل لے جا کر. اب اوپر کتنا بھی ڈالیں گے تو نیچے سے سب. تو موبائل لے کر جانا ایسا ہے جیسے اپنے 4 ماہ چلے میں نیچے سے سوراخ کرنا. اب اوپر سے کتنا بھی ڈالتے جاؤ نیچے سے وہ اس سے پہلے واپس چلے. اس لیے STD اس کو نہ رکھیں تو اچھا ہے 4 ماہ چلے میں. اور ہے تو اس کا سوئچ آف کر دیں، اس کا سم نکال دیں، اس کی چپ نکال دیں، یا اس کو جمع کر دیں جہاں پر آپ گئے وہاں مرکز پہ، پھر واپسی میں لے کے چلے آنا. گھر والوں کو بول دینا کہ میں اب فون نہیں لگاؤں گا 4 مہینے تک کے، اس لیے کہ یہ میرا فون کا نہیں آنا یہ علامت ہے کہ میں زندہ ہوں. ایسا بول دینا میں زندہ ہوں سلام، اس لیے کہ بیمار پڑوں گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا تو خبر آ جائے گی کہ مر گیا، انتقال ہو گیا. اس لیے ڈرو مت، جب تک میں موبائل نہیں کر رہا ہوں سمجھ دو میں زندہ ہوں، بے فکر رہو. بھائی کوئی مرتا ہے تو اس کا موبائل خود نہیں جاتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے نا، اس کی ڈائری دیکھ کر یہ دیکھ کر کون ہے کیا ہے پھر خبر جاتی ہے. تو بولنا انشاءاللہ امید ہے کہ میں زندہ سلامت آؤں گا، اللہ برکت دے عمر میں سب کی. لیکن ان کو سمجھا دو تو فکر مت کرو، خیریت مت پوچھو بار بار. میرا فون کا نہیں آنا یہ خیریت کی علامت ہے، یعنی میں زندہ ہوں، باحیات ہوں. بیمار پڑوں گا تو خود ہی فون آ جائے گا، میں خود ہی فون کروں گا طبیعت خراب ہے میری، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ توکل و توحید ہماری عوام الناس کے مقابلے میں مضبوط. نماز کا اہتمام ہمارا عوام کے مقابلے میں اعلیٰ.
سعید ابن مسیب فرماتے ہیں 20 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان پہلے ہوئی ہو اور نماز بولو کہ یہ بعد میں آیا ہوں، بلکہ پہلے میں آیا مسجد میں پھر اذان ہوئی ہے۔ 20 سال، اپنی تو 20 نماز بھی نہیں ایسی ہوئی ہوگی کہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے ہوئے۔ اس میں سے 20 آدمی بھی شاید ہوں گے ایسے جو کھڑے ہو کے بہت تھکیں گے کہ میں اذان سے پہلے 20 دن سے نماز پڑھوں، کچھ ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہی ہوں گے کہ اذان کے بعد ہی بولے بہت بزی لائف ہے نا مولانا، ابھی کیا کرنا، 5 منٹ پہلے بھی پہنچ گئے تو بہت بڑی بات ہے بولے۔ تو بہرحال یہ کہ نماز ہماری پہلی صف میں ہونی چاہیے، تکبیر اللہ کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، انکلوڈنگ فجر، سمجھے کہ نہیں، یعنی خالی 4 نمازیں نہیں، فجر بھی تکبیر اللہ کے ساتھ۔ ویسے آپ سب پڑھتے ہیں لیکن میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے فجر بھی ہم تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں اور خشوع خضوع سے پڑھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں 3 باتیں دنیا میں نہ ہوتی تو میں اپنے رب سے جا ملتا، یعنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا، زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ ایک تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا، علم کے حلقوں میں، ذکر کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا جو آپ بیٹھے ہیں۔ دوسرے لمبی لمبی نماز پڑھنا، ہم لوگ تو انا اطعنا قل اللہ، انا اطعنا قل اللہ، دھڑا دھڑ طوفان میل پڑھتے، کیا پڑھتے؟ طوفان میل، ایک دم انا اطعنا قل اللہ۔ حالانکہ تنہا پڑھے تو لمبی پڑھنا چاہیے، چلو ٹھیک ہے، بیان تھا تو مختصر پڑھ لیے، لیکن اکیلے جب پڑھے کوئی بیان نہیں ہے نماز کے بعد تو لمبی پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی روز تو بیان نہیں ہوتا، ہفتے میں 2 دن گش ہوتا ہے، 1 دن شب گزاری، باقی 4 دن تو آپ کو ملتا ہے، وہ ابھی کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنا چاہیے، لمبی لمبی نماز پڑھو۔ ظہر میں موقع ہے سنت نفل پڑھنے کا، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، نوافل نمازیں پڑھیں گے تو لمبی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو لمبی لمبی نماز پڑھنا۔ اور تیسرے اللہ کی زمین پر پھرنا، اللہ کی زمین پر تو بھائی توکل، توحید اور تواضع بھی ہو اپنے اندر۔ ہم کام کر رہے ہیں بڑا، نبیوں اور صحابہ والا، لیکن ہم چھوٹے ہیں، کام بڑا ہے مگر ہم چھوٹے۔ لفٹ اوپر جاتی کہ آدمی اوپر جاتا، ہر آدمی سمجھتا میں اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ دعوت کے کام کے سے جو کچھ اعزاز، مرتبہ، مقام اللہ نے دیا ہے، آدمی سمجھتا میں اوپر جا رہا ہے۔ تو اس لیے کام جو کچھ اپنے پاس ہے وہ کام کی وجہ سے ہے، اس لیے ہم اپنے کو چھوٹا بن کر چلائیں۔ جو چھوٹا بن کے چلے گا، کہتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بلندی عطا فرمائے۔ تو تواضع بھی اپنے، تحمل بھی ہو۔ اب دیکھو جو چل پھر رہے ہیں، جب تحمل نہیں ہوتا تو اٹھ کے چلنے لگ جاتے۔ یہ کام صبر والوں کا، دائی کی قبر صبر کے میدان میں بنتی۔ انبیاء کی صفات میں سے ہے صبر۔ اللہ نے بکریاں چروائی ہے نبیوں سے تاکہ صبر و تحمل کی صفت پیدا ہو، کیونکہ دعوت کے کام میں روزانہ مسجد میں جھگڑے ہوتے، کیا ہوتے؟ ہاں، اگر بیوی نے سے جھگڑا ہو گیا اور چائے پی کے نہیں آیا صبح تو ٹینشن میں تو ہے ہی ہے، اب سامنے والا کچھ بول دیا تو پھر ڈبل ٹینشن آتا، اور وہ بھی اگر بغیر چائے پی کے آیا ہے تو پھر تو دونوں سلنڈر ٹکرا جائیں گے۔ پھر بولے گا امیر صاحب یہ رہے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا مسجد جماعت میں، اور یہ رہے گا تو میں نہیں بیٹھوں گا، میری نہ دوسری مسجد طے کر دو، میں وہاں بیٹھوں گا۔ ابو ذر سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھے اگر مدینے والے ستائیں تو کیا کرے گا؟ بولے ملک شام چلا جاؤں گا، میں دوسری مسجد میں جا کے کام کروں گا۔ جیسے اپنے بولتے نا میرے کو بہت ستاتے، بہت چھیڑتے، میں یہاں نہیں کام کروں گا امیر صاحب، میرے کو دوسری مسجد۔ تو بولے ملک شام والے اگر ستائیں گے تو کیا کرے گا؟ بولے میں مدینہ آ جاؤں گا۔ بولے پھر مدینے والے ستائیں گے تو کیا کریں گے؟ بولے تلوار نکال کے مقابلہ کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا مت کرنا، صبر کر لینا، قیامت میں مجھ سے آ کے مل لینا، میں اللہ سے تیرا بدلہ دلوا دوں گا۔ تو یہ کام صبر و تحمل کا ہے۔ لوگ ٹارچر کریں گے، بولیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، چل چل، بولے بہت آیا بڑے باپ کا نماز کی دعوت دے، تیرے کو بھی جانتا، تیرے باپ کو بھی جانتا، چل، ایسا بولیں گے لوگ۔ ہاں، ایک فوجدار تھا سادے ڈریس میں، گشت کیجیے گیا پان ٹپلی پہ، تو اس کو سنا رہا بات، چل چل، بولے بہت رکابے لوگ آتے رہتے، کچھ کام دھندا نہیں، چلے آتے، بولے فوجدار کو بول رہے۔ ہاں، اور بتاؤ کیا گزرے گی اس پر، تو بہت جھیلنا پڑتا ہے۔ تو صبر و تحمل کا کام ہے۔ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، یہ قدم قدم بلائے، یہ سواد خوبے جانا، اسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ راستہ تو کانٹوں بھرا ہے، تو جنت میں اللہ چھوڑ دے گا، یہ سب جھیلنا پڑے گا نا جب جائیں گے۔ تو صبر و تحمل ہے دعوت کا کام کرنے والا۔ اللہ کے نبی کو ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، یہاں تک کہ سگا چچا جب آپ گشت کرتے تھے حاجیوں کے قافلے میں تو قافلے والوں سے کہتا تھا ھذا رجل کاذب، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سننا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ اس طرح کے القاب سے اللہ کے نبی کو نوازا گیا، تو ہم اور تم کو کون معاف کر دے گا؟ تو اس لیے بھائی جہاں دعوت آئے کہ وہاں عداوت آئے۔ جب تک آپ عبادت کرتے رہے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے،
لیکن جب دعوت کے میدان میں آئے تو آپ کو ساحر و مجنوں کہنے لگ گئے، دیوانہ کہنے لگ گئے۔ اس لیے زبان کو گنے کی جیسی میٹھی رکھنا ہے، اور دماغ کو برف کے سیل کے جیسا ٹھنڈا رکھنا ہے، اور دل کو وسیع رکھنا ہے۔ دل کو کیا رکھنا ہے؟ سب کو سمیٹنا ہے اپنے دامن میں۔ تو صبر و تحمل، اللہ نے بکریاں چروائی انبیاء سے تاکہ صبر و تحمل پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی بکری چرائی ہے تاکہ مسکنت آئے، عاجزی آئے اور صبر و تحمل پیدا ہو۔ اسی لیے کہتے تھے مگر کیا صاحب پیسنجر ٹرینوں میں سفر کیا کرو، پیسنجر ٹرینوں میں، ہاں تو اس میں صبر و تحمل آئے گا۔ اے سی بھی نہیں ہے، گرمی بھی ہو رہی ہے، پانی بھی ٹھکانے سے نہیں، بھیڑ بھاڑ بھی ہے نا، تو اس میں صبر و تحمل پیدا ہو۔ اب تو اپن لوگ اے سی میں جاتے ہیں فرسٹ کلاس میں، بلکہ اب تو پلین میں جانے لگ گئے ہے نا، جماعتیں پلین میں سفر کرنے لگ گئے۔ تو سادگی ہو اپنی زندگی میں، انبیاء کی صفات سادگی بھی ہوا کرتی، سادگی ہو، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں وہ صفات جس کی ہم دعوت دیتے ہیں بدرجہ کمال، ایمان، نماز، علم، ذکر جس میں تلاوت ہے، تسبیحات ہے، مسنون دعائیں ہیں، سنتوں کا اہتمام ہے، اور ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے، بیوی کا حق، ماں کا حق، بھائی بہنوں کا، پڑوسیوں کا، یہ بھی دائی کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے جنتیوں کو تو کئی نبیوں کی صفات ہوگی، قد ہوگا آدم علیہ السلام کا، حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا، آواز ہوگی داؤد علیہ السلام کی، دل ہوگا ایوب علیہ السلام کا، عمر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اخلاق ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے اخلاق کیسے؟ تو دائی کے اخلاق بھی بلند ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کے درجوں کو پا لیتے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہے: سچ کہنا 1، سچائی کا معاملہ کرنا 2، سائل کو عطا کرنا 3، ساتھیوں کا حق ادا کرنا 4، پڑوسیوں کا اکرام کرنا 5، مہمان کا اکرام کرنا 6، صلہ رحمی کرنا 7، احسان کا بدلہ دینا 8، اور امانت کا ادا کرنا 10، 9، اور 10ویں ان سب کی جڑ اور بنیاد شرم اور حیا ہے۔ یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق ہیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن اعمال کے ترازو میں حسن اخلاق کا ہوگا، خوش خلقی کا ہوگا۔ بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، ہر زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، بدی یا بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ تو ہمارے اخلاق ایسے ہوں جیسے نبی کے اخلاق: درگزر، صبر، معاف کر دینا، مشورے سے کام کرنا، ساتھیوں سے رائے لینا، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، خوبیوں کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کریں۔ ہر ایک میں خوبی ہے، کسی میں تشکیل کی، کسی میں اچھا رائے دینے کی، کسی میں نوافل کے اہتمام کی، کسی میں تسبیح پڑھنے کی، کسی میں سنتوں کا اہتمام کرنے کی، کسی میں خدمت کی۔ ہر ایک میں خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم خوبیوں کا گلدستہ بن جائیں گے۔ اور عیب کے لیے اپنی ذات کا انتخاب کریں، میرے اندر کیا کمزوریاں اس کو نکالیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اپنی زندگی صفات والی بن جائے گی، اور جتنی صفات آئے گی اللہ کے یہاں سے قبولیت آئے گی۔ کہتے ہیں اس کام کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قبولیت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کراؤ۔ قابلیت، کوالیفیکیشن، کوالیفائڈ ہونا اور بہت زیادہ صالح ہے، وہ نہ اس میں صلاحیت کو دخل ہے نہ صالحیت کو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں صفات کو، صفات کے راستے سے بندہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ جس کے اندر جتنی صفات آئے گی، تقوی، توکل، زہد، قناعت، صبر، شکر، عدل، انصاف، تواضع، تحمل، صبر، شکر، یہ سب صفات ہیں، کوالٹیز ہیں۔ یہ جتنی اپنے اندر آئے گی اللہ اس بندے سے اتنا دین کا کام لے گا۔ تو بھاؤ ہمارا کائے سے لگے گا اللہ کے یہاں؟ صفات کی وجہ سے۔ جیسے آم ہوتا ہے نا، آم کا سیزن ابھی گیا نا، تو ہاپس کا ریٹ کچھ اور ہوگا۔ بولے کیوں اس میں مہنگا ہے؟ بولے یہ فورن جاتا ہے، اس کا چھلکا باریک ہے، اس کا گودا میٹھا ہے، اس میں ریشے نہیں جو دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کی کوئلی چپٹی ہے، اس کا کلر سونے کے جیسا ہے، گولڈ کے جیسا۔ تو ہاپس کا ریٹ کچھ اور ہوگا۔ اور لنگڑے کا، لنگڑا بھی آتا ہے لنگڑا، لیکن لندن تک جاتا ہے۔ کہاں تک جاتا ہے؟ لندن تک۔ تو لنگڑے کا ریٹ کچھ اور ہوگا، دسہری کا کچھ اور ہوگا، ملی آبادی کا ریٹ الگ ہوگا، اور کیسر کا ریٹ الگ ہے، اور چونسا کا ریٹ
अलग है, रुमाली का अलग है, पायरी का अलग है, हिमसागर का अलग है, तोतापरी का अलग है, नीलम का अलग है, राजापुरी का अलग है, काले पहाड़ का अलग है, बादाम का भाव अलग है, सफेदे का अलग है, मलगोजे का अलग है, काली चरण का भाव अलग है, लिटोली का अलग है। ये सब आम है हिंदुस्तान के, जिनके रेट में फर्क है। क्यों कि इसकी क्वालिटीज है ये सब, तो क्वालिटी की वजह से भाव आता है। तो हमारी भी क्वालिटी अगर ये सब आ जाए अंदर, तो जैसे बदर वाले 313 थे, क्वालिटी हाई थी, क्वांटिटी लो थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी मदद, है ना, तो वो क्वालिटीज जो बदरीन के अंदर थी वो अपने अंदर भी आ जाए तो अल्लाह की मदद हमारे साथ भी होगी। सिफाते बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत के लिए, सिफाते बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत के लिए, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो वो क्वालिटीज अपने अंदर पैदा कर जिस पर अल्लाह की मदद उतरती है। तो आज भी अल्लाह ताला अपनी मदद को फरिश्तों के जरिए से उतार कर दिखा सकते हैं, अल्लाह कादिर है, मगर हम उस चीज तो पैदा करें जिस पर अल्लाह की नुसरत और मदद आती है। तो ये सारी सिफात पैदा करने की जरूरत है, और ये सिर्फ 1 घंटा बयान सुनकर नहीं आ जाएगी। इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कोशिश करें और ये सिफात अपने अंदर ना आए। इसलिए इसको ये सिफात अल्लाह मुजाहिदे के रास्ते से पैदा करते हैं। मैंने आयत पढ़ी, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम, अल्लाह की तरफ से हिदायत का वादा और इन क्वालिटीज के मिलने का वादा, ईमान, तवक्कुल, तकवा, ये मेहनत के रास्ते से है। कैसे है? और हम जब मेहनत की बात आती है तो 3 काम करते हैं, या तो उठ के जाने लग जाते हैं नाराज होके, बोले अभी आ गए तश्कील पे, तो कुछ लोग खड़े होके जल्दी से जूता संभाल लिया, अपनी पोजीशन संभाल लिए, पीछे रास्ता है कि नहीं जाने का, है ना। तो कुछ लोग तो इसमें फौरन उठ के जाने लग जाते, नाराज हो जाते। हालांकि एकदम सच्ची बात कही जा रही है कि सिफात मेहनत के रास्ते से आएगी, लेकिन उठ के जाने लग जाते। दूसरे कुछ लोग सर और अपनी मुंडी नीचे डाल देते, आंख बंद कर लेते कि ये तो अपने बस की बात नहीं है, बैरून जाना, 5 महीना जाना, अपने 20 बच्चे वाले हैं, कारोबार वाले हैं, ये तो बापू मलक सन्यासी लोगों का काम है, लगा दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम, तो ये तो अपनी बस की बात नहीं। और कुछ लोग जो है ना, वो क्या कहते हैं, ऐसा मुंह बनाते जैसे आधा लीमू काट के मुंह में निचोड़ दिए और नाम ही नहीं लिखाते, बोलते बोलो भाई बोलो, तो बैठ के ऐसे देखते रहते जैसे यहाँ से पूछने वाला जापानी में बोल रहा है, बोलते ही नहीं। और ये सब पुराने लोग एक की भी तश्कील नहीं करते, बैठे रहते खाली, न दाएं पूछेंगे न बाएं पूछेंगे, न अपना नाम देंगे, हालांकि अपना नाम दें, और अगर हम जाकर आ गए तो दाएं बाएं पूछेंगे, बताओ 5 महीना, क्योंकि ये मजमा तो हुआ जो 4 माह लगाया हुआ है, इन सबको तो बाहर होना चाहिए था, आउट ऑफ कंट्री, यहाँ तो रहने नहीं चाहिए था। इस साल बोलना था आप लोगों को मशवरे में कि इस साल पूना में पुरानों का जोड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारे सब 4 महीने वाले मुल्कों में फिर रहे हैं, है ही नहीं यहाँ, तो उनका जोड़ कैसे करेंगे भाई? 4000 हमारे पूना जिले में 4 माह वाले हैं, 4000 के 4000 बाहर फिर रहे। औरंगाबाद इज्तिमा के बाद इरादा किए थे, वो सब निकल गए, सब बाहर है, थोड़े से हैं, तो उनका जोड़ करके क्या करोगे? अब जब वो आएंगे 5 माह लगा के, तो फिर हम कर लेंगे 4 माह वालों का जोड़। ऐसा बोलना चाहिए था पूना वालों, है ना। तो अब इस वक्त नहीं बोल सके तो अब ऐसा करो, सब लिखा दो और आइंदा बोल देना कि आइंदा जोड़ नहीं होगा हमारा, तब बाहर रहेंगे हम। तो 5 महीना इस वक्त देखो, चंद तकाजे। पहला तकाजा तो पूरे मजमे से ये है कि जैसे आप घंटे भर से बैठे हैं सुकून से, बगैर चल फिर करके बात सुनी, तो थोड़ी देर और अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे और लोगों को तैयार करेंगे, दिल में दुआ भी करेंगे अल्लाह ये तकाजे पूरे कर दे इस मजमे से, तो आप सवाब में शरीक हो जाएंगे, चाहे आप वहाँ ना जाएं जहाँ ये लोग जाएंगे जो नाम लिखाएंगे। लेकिन आपने ताउन किया, बैठे रहे, दुआ करते रहे, एक दूसरे को पूछते रहे और इसमें गड़बड़ नहीं की, नाम लिखाने में ताउन किया, तो कहते हैं लिखाने वाले का भी भला और नहीं लिखाने वाले का भी भला, जाने वाले का कोई भला नहीं। इसलिए जाने की फिदा न बनाते हुए थोड़ी देर बैठे। एक तकाजा पूरे आलम से ये है कि हिंदुस्तान की जमातें ज्यादा खर्च की हमारे मुल्कों में आए, क्योंकि कम खर्च की वजह से बहुत दिन हो जाते हैं और हिंदुस्तान की जमातें हम तक नहीं आ पाती। इसलिए एक तश्कील तो इस मजमे से खुले खर्च के लिए। खुला खर्च का मतलब मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, दुनिया के किसी भी कोने पर, फीजी आइलैंड से नार्वे तक, ओस्लो तक और मशरिक से लेके मगरिब तक, जहाँ भी हमको भेजा जाए हम तैयार हैं। ओपन खर्च, ओपन खर्च का मतलब 2-2.5 लाख में 5 महीना पूरी दुनिया के किनारों तक जाके आ सकता है। ओपन का मतलब 5-6 लाख भी नहीं है, 2.5 लाख बस, 2.5 में आप पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में 5 महीने जाकर आ सकते हो। इसलिए वो ओपन खर्च के एतबार से हमें कुछ नाम चाहिए ताकि कुछ तकाजे दूर दूर के हैं तो वो तकाजे पूना से पूरे हो जाए, तो कई जमातें ओपन खर्ची हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हिम्मत इरादा करके पहले ओपन खर्च के लिए अपने नामों को पेश करेंगे। ओपन का मतलब 2-2.5 लाख। अब बोलना शुरू करें।
پہلے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں پھر نام لکھیں گے، کیونکہ دور جو ہے نا ان کی آواز یہاں تک نہیں آئے گی، ان کو ہم قریب بلا لیں گے. جو دور بیٹھے ہیں تو وہاں سے نہ لکھائیں، وہ تو آگے آ جائیں. جو قریب ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. پہلے کھڑے ہو جائیں اوپن خرچ کے لیے. پہلے سے ارادہ تھا وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اور ابھی اس مجلس میں بات سننے کے بعد دل میں بات آ رہی ہے، کل نہیں جانا ہے، ایک سال کے بعد جانا ہے. کب جانا ہے بولو؟ ارے بولو نا، کب جانا ہے؟ 1 سال کے بعد. ابھی نام لکھائیں گے 2018 میں، نومبر چالو ہے، پھر دسمبر، پھر 2019 میں جائیں گے آپ، جنوری میں. کب جائیں گے؟ تو 1 سال کے بعد جانا ہے. اب نام لکھاؤ 18 میں جانا، 19 میں. اتنا گیپ تو کوئی نہیں دے گا. اگلے سال جانا ہے، یعنی اتنا لمبا ادھار تو کوئی نہیں دے گا. بولو چلو ارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ایک دو کھڑے رہے ذرا اپنی جگہ، 2 منٹ کھڑے رہے. آواز نہیں آ رہی، آگے بلا کے نام لکھیں گے. چل کر آگے آنا شروع کریں، آگے آ جائیں چل کر. جو پیچھے ہیں آگے ذرا ان کو بیچ میں راستہ بنا دو. سہولت 11 ہوئے. 30 آدمی چاہیے، 3 جماعت ہونا. 3 8 تاریخ 24، 30 آدمی ہوں گے تو 3 جماعت جائے گی اس میں سے. آ جاؤ بھائی. ابھی 12 ہوئے. یہ دیکھو عبید الرحیم ہے، الٹے ہاتھ کی طرف زبیر مومن کھڑے ہیں. اس طرف چلے جاؤ، یہ ادھر آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، تخت کے طرف دیکھو، اور آپ کا سیدھا ہاتھ، میرا الٹا ہاتھ، آپ کا رائٹ ہینڈ جو ہے نا اس طرف جائیے. دیکھو زبیر مومن کھڑے ہیں، وہ ہمارے کیا نام ہے عبید الرحیم کھڑے ہیں، اور وہ سلمان کیا نام سہیل بھائی کھڑے ہیں، ایوب بھائی کے لڑکے. جاؤ بھائی جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ. 30 آدمی پہنچ جائیں اور باقی اسی طرح بیٹھے رہے. ثواب میں آپ شریک رہو گے. جو اٹھ کے جائے گا اس کا ثواب کٹ ہو جائے گا. 30 ہو گئے کیا؟ اور چاہیے؟ ابھی 15 ہی ہوئے میرے خیال سے. دیکھو گنو فاروق بھائی، 12 ہوئے، ابھی اور چاہیے. 8 آدمی اور دے دو. 8 یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ 3 جا رہے ہیں. اور جو کھڑا ہو کے چل پھر رہا ہے اس کو بھی وہیں پہنچا دو اوپن خرچ میں. جتنے بھی کھڑے ہو نا ان کو ہاتھ پکڑ کے وہیں لے جاؤ، کیونکہ انہی کو کھڑا کیا جا رہا ہے جو اوپن خرچ میں جا رہے ہیں. کوئی غلطی سے کھڑا ہو جائے تو ڈال دو اسی کو. ان کو کیا کریں گے، چلے جائیں گے. ارے ہو گیا 20 ہوئے کیا؟ اور چاہیے ابھی. سہیل بھائی کتنے ہوئے؟ 20 ہوئے کیا؟ دیکھو 12 ہوئے. 8 اور چاہیے. 20 آدمی چاہیے. اتنا بڑا کونا، جنت کا کونا. بولو بھائی. ابھی اور چاہیے. دیکھو ماشاءاللہ 13 14 15 ہوئے. 5 اور چاہیے. پیچھے والے ادھر آ جائیں، دائیں طرف تخت کے، اوپن خرچ والے تخت کے دائیں طرف آ جائیں، آپ کے ہاتھ کے دائیں طرف. اب اس میں 1 لاکھ خرچ کے بھی اتنے ہی آدمی چاہیے، تاکہ 2 جماعتیں 1 لاکھ خرچ کی ہوئے. 3 ہو جائے تو اور اچھا ہے. اوپن کی جب 2 ہو رہی ہے تو 1 لاکھ کی تو 3 ہونا چاہیے، کیونکہ خرچ تو آدھا ہو گیا نا. 2.5 کا آدھا 1.25 ہوتا ہے، تو 1.25 بھی نہیں بول رہے، 1 ہی بول رہے ہیں، آدھے سے بھی کچھ کم. اب بولو 1 لاکھ خرچ میں. جلدی سے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. 1 اپنی جگہ پہلے کھڑے ہو جائیں. 2 1 والے جلدی کھڑے ہیں. 3 پہلے کھڑے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اکٹھے ہو کر ان کو بھیج دیں گے وہیں پر. ہاں وہ بھی آ رہے ہیں 1 والے. 4 5 اور چاہیے. 6 7 8 9 ماشاءاللہ. 10 11 12 آ جاؤ آپ لوگ بھی اسی طرف آ جائیں. وہ دیکھو کھڑے ہیں زبیر مومن کے پاس، جلدی چلے جاؤ.